اس نے جو ڈیٹیلز دی وہ تمام جھوٹی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ جو ممنوع فنڈنگ ہے فورن باہر پاکستان کے باہر سے، اس کے ثبوت مل چکے ہیں۔ اب یہاں واٹر کرکٹ لمیٹڈ جو کیمن آئلینڈ کی کمپنی ہے، اس میں عارف نقوی جو اونر ہیں براج گروپ کے، ان کے ذریعے ان کو $2 ملین سے زائد کی رقم آتی ہے، پروہیبٹڈ منی ہے، اور یہ کہا گیا ہے۔ پھر کوئی برسٹل انجینئرنگ ہے، پھر کوئی ای پلانٹ ٹرسٹیز ہے۔ 34 ایسے بھارتی صنعت کار ہیں جن کے پیسے لے کر عمران احمد نیازی نے پاکستان کے اندر سیاست کی۔ ایسے 34 افراد جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک کوئی رومیتا شیٹی صاحبہ ہے، یو ایس بیس بزنس وومن ہے، انڈین اوریجن ہے۔ ان کی جانب سے کئی $1000 جو ہے وہ عمران خان کو دیے گئے پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے مختلف کمپنیز ہیں، تقریباً 350 سے زائد کمپنیز ہیں جنہوں نے عمران خان کو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے پیسے دیے۔ یہ عمران احمد نیازی باہر سے ممنوع اکاؤنٹ سے پیسے لا کر اس ملک میں سیاست کر رہا تھا، تو یقیناً جس ایجنڈا پہ سیاست کر رہا تھا اس پر بھی سوال اٹھتا ہے، اس کی فنڈنگ پر بھی سوال اٹھتا ہے، اور وہ اسپرٹ جس اسپرٹ کے تحت یہ قانون موجود ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس اسپرٹ کی روشنی میں جو کچھ عمران خان کے اوپر ثابت ہو گیا ہے آج 8 سالہ فیصلے کے جو نتیجے میں، وہ تمام چیزیں بالکل سامنے ہیں۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ اس بھٹائی کے ساتھ، اس بے شرمی کے ساتھ پی ٹی آئی کے اراکین اینڈ فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کرتے کہتے ہیں کہ جی جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح ہوا، جو ہم نے کہا، ارے بھائی جو تم کہہ رہے تھے وہ سارا جھوٹ ثابت ہوا۔ الیکشن کمیشن نے تمہیں جھوٹا کہا ہے، عمران خان کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس کو بے ایمان قرار دیا ہے، اس کو صادق اور امین کے لقب سے نہیں نوازا۔ جو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ عمران لہرا رہا تھا وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ تھے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا کرنا تھا؟ الیکشن کمیشن نے اپنی فائنڈنگز کے اوپر فیصلہ سنانا تھا، اس نے سزا تو نہیں دینی تھی۔ تو یہ ڈھنڈورا وہاں پیٹ رہے تھے باہر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں سزا نہیں ملی۔ ارے بھائی قانونی ایک فیصلہ آیا ہے، اب اس قانونی فیصلے کی جو چارہ گوئی آگے ہونی ہے اس پر اقدامات اٹھائے جائیں گے، اس پر اس کا فالو اپ ہوگا۔ فیصلہ تو آ گیا، یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے، اس فیصلے کو اب دیکھا جائے گا یقیناً کہ اس کے خد و خال کیا ہے، اس کے اندر جو رقوم ہے۔ اب یہ فیصلہ ہے، اب اس فیصلے کو کیسے پڑھ لیا پی ٹی آئی نے؟ ایک دم جیسے ہی فیصلہ سنائی دیا انہوں نے فیصلہ پڑھ بھی لیا، یہ فیصلہ، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی رائے بھی دے دی کہ ہم مجرم نہیں ہیں۔ ارے بھائی تم سرحان، تم بالکل مجرم ثابت ہوئے ہو اس فیصلے کے اندر، تم کس بات پہ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے؟ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر لگائے گئے تمام تر الزامات، کیونکہ میں ایک بات پھر آپ سے ریپیٹ کروں، ان کی کسی مخالف سیاسی جماعت نے نہیں لگائے، ان کے اپنے بانی رکن نے لگائے۔ سیاسی جماعتیں تو یقیناً منتظر تھی کہ الیکشن کمیشن نے 8 برس کیوں لگا دیے اس فیصلے پر، یہ کیوں اتنا لاڈلا ہے کہ اس کے فیصلے جو ہے سنائے نہیں جاتے، یہ کیوں اتنا لاڈلا ہے کہ اسے صادق اور امین کے جھوٹے سرٹیفکیٹس دے دیے جاتے ہیں، یہ کیوں اتنا لاڈلا ہے کہ اس نے کتنی مرتبہ ریٹ پٹیشن ڈال کر اس فیصلے کو روکا ہے اور اس کی بات سنی گئی ہے۔ انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں ہی ہزاروں مرتبہ میرا خیال ہے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، وہ سارے ایفیڈیوٹ جھوٹے ثابت ہوئے، اور یہ سارا گورکھ دھندا تو 2014 میں جمع ہوا جو مواد اس کے خلاف۔ 2014 کے بعد یہ ڈھیل شخص تو رکا نہیں تھا نا اپنے کام کرنے سے، یہ تو اپنے کام کرتا رہا، اور حکومت میں آنے کے بعد جو سکینڈلز ہیں جس کے اوپر اب یہ آج اس کی چیخیں نکلتی ہیں، جب فرح گوگی پہ ہاتھ ڈالو تو چیخیں نکلتی ہیں، جب وہ بخاری صاحب پہ ہاتھ ڈالے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں،
جب رنگ روڈ اسکینڈل پہ بات کریں تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں, توشا خانہ کی گھڑیاں بیچنے پر بات کریں تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں. پھر یہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں عوام کو گھسیٹتا ہے. بھئی عوام کا اس میں کیا جائے؟ تم نے عوام سے پوچھ کے 550 کمپنی سے باہر کی ملکوں سے پیسے بٹورے, تم نے عوام سے پوچھ کر بھارتی صنعت کاروں سے پیسے لیے, تم نے عوام سے پوچھ کر اس جو محترمہ یہ شیٹی صاحبہ انڈین اوریجن کی سٹیزن, ایسے کئی سٹیزنز ہیں انڈین جنہوں نے پیسے دیے, عوام پاکستانی عوام سے پوچھ کر یہ تم نے کام کیا, تو پاکستانی عوام کو اس میں کیوں نہیں دیتے؟ اس کے علاوہ جو آج ان کے اراکین بات کر رہے تھے اور اس سے قبل بھی کرتے رہے, اوور بناؤ. یہاں بات ان معصوم پاکستانیوں کی نہیں ہو رہی ہے, یہاں بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. یہ سنگین جرائم ہیں جو ثابت ہو گئے, کیونکہ جب تک الزام تھا تو وہ الزام تھا, لیکن جب ثابت ہو جائے تو وہ جرم بن جاتا ہے. تو ان سنگین جرائم کا جواب عمران احمد نیازی کو دینا ہوگا. اب اور مزید جھوٹ سے کام نہیں چل سکتا. یہ جھوٹ بولے جاتا ہے. وہ ایک کہانی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی, پائٹ پائپر. وہ پائٹ پائپر جو تھا وہ بین بجا کر بچوں کو لے گیا اور کھائی میں گر گئے وہ بچے. یہ وہی پائٹ پائپر ہے جو جھوٹی بین بجا رہا ہے, اور اس جھوٹی بین پر کچھ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. بٹ یہ آدمی جھوٹا تھا, جھوٹا ہے, اور آج بھی یہ جھوٹا ثابت ہوا. اور آج تو یہ چور نکلا جو یہ لیکچر دیتا تھا اور بڑی بڑی نصیحتیں کرتا تھا, کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے. او بھائی تم تو چور نکلے ہو خود. تم دوسروں کو امپورٹنٹ کی بات کرتے ہو. کسی برٹش کمپنی سے تم نے پیسہ بٹور کے سیاست کی ہے, کسی آسٹریلین کمپنی سے تم نے پیسہ لے کر سیاست کی ہے, کسی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی سے تم نے پیسہ لے کر سیاست کی ہے. تم نے پاکستان کے باہر کوئی کمپنی چھوڑی ہے جس سے تم نے پیسہ نہ لیا پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے؟ اسی لیے تو اس کو پاکستان میں آلو اور ٹماٹر کے داموں سے کوئی غرض نہیں تھا. اسی لیے تو ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے اسے کوئی غرض نہیں تھا. اسی لیے تو غریب کی جھوپڑی جو ہے اس پر جو ہے وہ مسمار کر دی جائے اور اس کا اپنا گھر ریگولرائز کر دیا جائے. اس سے اس کو کوئی غرض نہیں تھا کہ اس کے کتنے فائدے ہو رہے ہیں اور غریب کے کتنے نقصان ہو رہے ہیں. اسی لیے تو 4 برسوں میں اس نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا, اس کو کوئی غرض نہیں تھا. تو جو اس نے حرکتیں 4 برسوں میں کی ہیں وہ بھی واضح کرتی ہیں کہ اسے اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہے. تھوڑی سی منی لانڈرنگ, یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں, تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے اس کے دوست نے. اور اسی طرح کہتا ہے کہ اب اس کی تو باتیں یاد بھی آتی ہیں تو غصہ آتا ہے, کیونکہ کوئی ذی شعور اور سمجھدار شخص اس کی بکواس خرید نہیں سکتا اور اس پر یقین نہیں کر سکتا. ویسے صاحب آپ اس پہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8 سال بعد جو ہے وہ ایک کیس جس کا ہمیں انتظار تھا فیصلے کا آج آیا. آج صبح جب میں میڈیا کے ذریعے کی پریس کانفرنس کو دیکھ رہا تھا مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ ایک تو ان کی چوری پکڑی گئی اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری چوری نہیں پکڑی گئی, ہم تو بڑے صادق اور امین قرار دے دیے تھے, ہم جو ہے بالکل صاف شفاف ہو کر ہم جو ہے آ گئے ہیں. لیکن وہ شخص کبھی بھی صاف شفاف نہیں ہو سکتا جو خود کرپشن کے پیسوں پہ پلا. اکرام اللہ نیازی پاکستان کے ایک سرٹیفائیڈ کرپٹ شخص تھا جس کے فرزند عمران نیازی صاحب ہیں. ان کے والد صاحب کو کرپشن پہ نکالا گیا تھا, ان پہ کرپشن ثابت ہوئی تھی, اور یہ آج آ کر ہمیں لیکچر دیتا ہے چور فلاں ڈاکو فلاں. یہ آج تو آپ کی چوری بھی پکڑی گئی, آج تو آپ کے ڈاکے بھی پکڑے گئے, اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے آئینی عہدے پہ بٹھایا تھا, جو آج 11 اور 16 اکاؤنٹ جو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن جس کو اون نہیں کر رہی, پی ٹی آئی اس کو اون نہیں کر رہی, کس کے اکاؤنٹ تھے؟ الوی صاحب کے اکاؤنٹ تھے, اسپیکر قومی اسمبلی جو ان کے تھے ان کا اکاؤنٹ تھا, ان کے گورنر عمران اسماعیل کا اکاؤنٹ تھا, ان کے گورنر شاہ فرمان کے اکاؤنٹ تھا. ایسے ایسے لوگوں کے ان کے اکاؤنٹس تھے جن کو یہ اون نہیں کرتے.
یہ عمران صاحب کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنوں کو ہی ذبح کرتے ہیں۔ آج کوئی بھی ان کی مخالف جماعت الیکشن کمیشن میں انہوں نے کیس نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ایک بنیادی رکن جنہوں نے اس پارٹی کی بنیاد ان کے ساتھ رکھی تھی، اکبر ایس بابر نے، وہ ان کے خلاف گئے تھے الیکشن کمیشن میں۔ اور پھر جب یہ الیکشن کمیشن جاتے ہیں کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ آپ تو پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں، پی ایم ایل این کو بھی دیکھیں، بڑی حساب کتاب ہر کسی نے اپنا خود دینا ہے۔ ہم سے جو الیکشن کمیشن ڈاکومنٹس مانگی گی اور مانگی ہیں، ہماری ٹیم ان کو پرووائڈ کی ہیں، اور بھی مانگیں گے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ نے اپنے حساب خود دینا ہے، آپ نے ہمارے حساب نہیں دینا ہے، ہم نے آپ کے حساب دینا ہے۔ آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل بھی آپ چور نکلے، انٹرنیشنل ڈاکو نکلے، اور وہ جو ایک جھوٹا صادق اور امین کا آپ کے پاس ایک شخص نے جو پروانہ دیا تھا، ثاقب نثار نامی شخص نے، جس نے کہا تھا کہ میں ڈیم فنڈ کے نام پہ ایک ڈھوک رجایا تھا، اور جس نے کہا تھا کہ میں اس ڈیم کا چوکیدار کروں گا، آج وہ چوکیدار صاحب کدھر ہیں؟ میں خورشید شاہ صاحب کو جو کہ واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں ان کو سفارش کروں گا اگر ان کی کوئی اپلیکیشن چوکیداری کے حوالے سے ڈیم کے تو ان کو کم از کم جاب دیتے تاکہ اس ڈیم کا چوکیدار ہے۔ اس قسم کے سرٹیفکیٹیں گھما کر آپ صادق اور امین نہیں بن سکتے۔ آج آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک ادارہ ہے جس کے چیف الیکشن کمشنر کو پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کسی جماعت جو آپ کی مخالف سے نہیں بٹھایا، بلکہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا، آپ نے نہیں کیا تھا، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ اس سے ایماندار، اس سے اچھا اور اس سے بہترین شخص مجھے پاکستان میں نہیں مل سکا، اور میں نے لگایا، اور انہوں نے ہی آپ کو آج یہاں پر ڈکلیئر کیا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے۔ آج اگر ان میں سے تھوڑی سی بھی اخلاقیات ہوتی جو کہ ان میں نہیں ہے، آج وہ ریزائن کرتے ہیں کہ میں صادق اور امین نہیں رہا، میں سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو قرار دیا مجھے انہوں نے، لیکن ہم ان سے کوئی بھی نہیں۔ آج آپ دیکھیں، آج جو شخص کہتا تھا کہ میں عافیہ صدیقی کا کیس لڑوں گا انٹرنیشنل فورم پہ، وہ آج گوگی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، آج وہ عارف نقوی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، اور مانتا بھی ہے کہ وہ میرے دوست ہیں۔ ہم نہیں کہتے، سابقہ ڈی جی ایف آئی اے میمن صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے 87 ارب روپے کا ان کا اسکینڈل ان کے سامنے رکھا وزیر اعظم صاحب کے سامنے اس وقت کے، تو میں سمجھتا کہ مجھے کوئی اپریسیشن ملے گی، لیکن الٹا انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا اور ڈانٹ دی کہ آپ نے ایسے شخص کو جو ہمیں فنڈنگ کرتا ہے، جنہوں نے ہمیں پارٹی کو فنڈنگ کی ہے، آپ اس کو اس قسم کے جو ہے اس میں آپ پھنسائیں گے، جس کو ہم بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا آج جس ڈٹائی کے ساتھ، آج جس وہ کہتے ہیں چوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں سینہ زوری بھی، آج جس ڈٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مجھے ان پر بھی تعجب آتا ہے کہ آج کس طریقے سے آج وہ اپنی چوریوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج ایک شارٹ آرڈر جس قسم کا آیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آنی ہے، اس کے بعد حکومت نے بھی اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے، لیکن آج جو شخص 25 سال جدوجہد جو کہہ رہا تھا کہ میں نے کی ہے انصاف کے لیے، 25 سال جدوجہد میں نے صادق اور امین کے لیے کی ہے، آج تو سب سا ہے۔ آج جس شخص کو 25 سال سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہلاتا تھا، آج اس نے اس کو پنجاب کی سی ایم شپ دے گزدار پلس کو بٹھا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، جس پہ بھی آپ انگلی رکھیں گے، سب آپ کو اسی قسم کے لوگ نکلیں گے۔ لہذا آج پاکستان میں ثابت ہوا کہ عمران نیازی صاحب اس ملک کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے سب سے بڑے چور اور ڈاکو ثابت ہوئے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ ناصر نقوی صاحب افاق نیوز سے۔ شاہد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس پر فردر حکومت کیا کرے گی اور مستقبل میں اس کے سیاسی نتائج کے حوالے سے آپ کیا رکھتے ہیں؟ دیکھیں، فیصلے کے اندر نقوی صاحب جو ایک لاسٹ پیرا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں۔ جو لاسٹ پیرا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ فیصلے کے اندر ہے، therefore in view of the material available on the record and above discussion, the matter falls within the ambit of Article 17(3) of the Constitution of Pakistan. اب اس میں مزید انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6(3) and آرٹیکل 2(c)
of Political Parties Order 2002 اور اس میں Article 73 of the Constitution اس میں quote and quote بتا دوں کہ every political party shall account for the source of fund in accordance with law. پاکستان میں لا کیا تھا؟ پولیٹیکل پارٹیز کا. اب پولیٹیکل پارٹیز کے جو آرڈر یا جو اس کا لا ہے کہ اس میں عمران خان کے مطابق چیزیں بدل نہیں سکتی، وہ کتنا بھی چاہے اس چیز کو. اگر عمران مطمئن تھا تو اس سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے اتنی مرتبہ ریٹ پٹیشن کیوں ڈالی کہ فیصلہ روکا جائے. اس سے کوئی یہ پوچھے کہ اس نے اپنے وکلا کو یہ کیوں کہا کہ ان تمام، چلو دنیا کے کچھ افراد کو تم نے الو بنا دیا ہو یا بیوقوف بنا دیا، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، فیکٹ بدل نہیں سکتا. اب آ جاتے ہیں کہ اس پر مزید کیا ہوگا. دیکھیں جو چیزیں حکومت کے سپورٹ کی ہوں گی اس ججمنٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے، وہ حکومت اس بنائے گی اور اس پر عمل کرے گی. اس کے علاوہ اس ججمنٹ کی روشنی میں اب کسی کو روکا نہیں جا سکتا اس کے حوالے سے عدالت جانے یا اس پر جو انہوں نے اپنا لائے عمل اختیار کرنا. یہ اب پبلک میں آپ نے فرمایا 13 اکاؤنٹس ہیں جس پر جس سے یہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن لا تعلقی کا اظہار پھر عارف الوی سے بھی کر رہے ہیں، اسد قیصر سے بھی کر رہے ہیں، عمران اسماعیل سے بھی کر رہے ہیں اور دیگر اراکین سے بھی کر رہے ہیں جن کے نام پر یہ اکاؤنٹس ہیں. یہ کسی ٹام ڈک اور ہیری جسے ہم کہتے ہیں نا اس کے نام پر نہیں ہے، یہ ان کے اپنے پرومیننٹ لوگوں کے ناموں پر ہیں جو کہ پاکستان کے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا فائز ہیں، آئینی عہدوں پر، آئینی. bear in mind. سو یہ مذاق نہیں ہے. اب گالی دے کر کام نہیں چلے گا. اکبر ایس بابر کو بھی صبح جو ہے وہ تہمتیں اس پر لگا رہے تھے اس شخص پر. میں ان سے وہ کلیریفیکیشن دے رہے تھے کہ جی میں نے تو کسی سے کوئی مدد نہیں لی لڑنے کے لیے. تو جس کی پگڑی مرضی ہے اچھال، کیونکہ عمران کی اپنی کوئی پگڑی نہیں ہے نا، وہ خود آدمی ایسا ہے جس کو عزت کا کوئی خیال نہیں، جو اپنے گھر کا راشن اور کچن کسی اور کے پیسے پہ چلاتا ہو. آپ اس شخص کی خودداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بہت میں باریک بات کر رہی ہوں لیکن اس کی بہت اہمیت ہے. ہم اپنے گھر میں دال بھی کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں مگر کسی سے لے کے نہیں کھائیں گے. یہ شخص اپنا کچن لوگوں سے چلواتا رہا ہے، تو اس شخص کا آپ ظرف اور اس کی خودداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور مزید اگر نوید صاحب، میڈم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف کو اپنی حکومت ختم کرنے کے لیے اسامہ بن لادن سے پیسے لیا، تو کیا اس کے خلاف یہ جائیں گے آپ الیکشن کمیشن میں یہ کارروائی کریں گے؟ دیکھیں ایک تو محترمہ شہید ہو گئی اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر پاکستان میں کس قدر مضبوط ہو گئی تھی اور اس کے باوجود شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ملک واپس آئے. مگر اس سے قبل آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے. ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کی دو بڑی جماعتوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرانی جو مس انڈرسٹینڈنگ اسے ختم کریں گے. لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ٹیررزم کے حوالے سے اپنی کنسرن کا اظہار کیا اور کاش ان کی وہ کنسرنز اس وقت سیریسلی لی جاتی تو شاید پاکستان میں اس قدر دہشت گردی نہ بڑھتی اور پروان نہ چڑھتی. تو یہ غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں میں جو شامل ہے اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے، چاہے وہ جماعت ہو یا کوئی شخص ہو. یہ کہ آپ نے فرمایا کہ رنگ روڈ کا اسٹینڈرڈ
رنگ روڈ کے جو مرکزی کردار تھے وہ پرائم منسٹر اور پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری نمبر 1 اور جو کمشنر تھے وہ اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری انچارج ہیں وزارت. اور تھرڈ جو آپ نے کہا کہ ان کا 500 کینال کا یا 500 کیلے کا تھا ریگولرائز کروایا, اس کے چیئرمین ہیں اور ان کو ایک اور عہدہ بھی دے دیا گیا. اور تھرڈ مجھے آپ یہ بتائیں کیا الیکشن کمیشن نے عمران نیازی کو نااہل قرار دے دیا ہے؟ دیکھیے آپ نے اچھی بات کی ہے اور ہم آپ ہی کے سوال کی روشنی میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھیں گے کہ جب آپ اس طرح کے الزامات یا اس نوعیت کے تو کسی پہ میرا خیال آئے نہیں کبھی کیونکہ یہ بہت سنگین ہے, لیکن اگر ڈسکوالیفیکیشن یا نااہلی کی کوئی بیسس بنا کر الیکشن کمیشن جاتا ہے اور اس بیس کو جو وہ ثابت ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن نے ماضی میں ایسے فیصلے دیے ہیں جہاں ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے. تو الیکشن کمیشن سے ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ اتنی سنگین باتیں اس شخص کے اوپر, اس کی جماعت کے اوپر, اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر ثابت ہو گئی ہیں تو بالکل اس شخص کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 62 بھی ہے جہاں جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور یہی شخص ہے جو ڈھنڈورا پیٹتا تھا کہ فلانا جھوٹا ہے, فلانا صادق اور امین نہیں ہے, اور میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے جس کی تفصیل فیصل صاحب نے آپ کو دی ہے, تو وہ سرٹیفکیٹ جھوٹا تو ہو گیا نا ثابت. اب یہ کہیں کہ جی آج میں یہ بھی حیرت انگیز بات ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا تھی صبح جب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو آڈٹ ہوئی رپورٹس اس کا پتہ نہیں تھا اور اس پہ سگنیچرز تھے, اس کا عمران کو پتہ نہیں تھا. عمران چوچا بچہ ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 350 سے زائد فورن کمپنیز نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں. یو ایس میں رہنے والے انڈین نیشنلز نے, جس میں سے ایک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پتہ نہیں 13-14 ہزار ڈالر کی رقم اس خاتون نے دی. ایسے کئی انڈین نیشنلز ہیں. تو جب انڈین نیشنل چاہے وہ یو ایس میں رہتا ہو, برطانیہ میں رہتا ہو, کہیں ملک میں رہتا ہو, وہ پاکستان کی سیاست کے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. The very is questionable. The very reason for giving this money is a big question mark. So ہمارا جو مطالبہ ہے اور ہمارا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ عمران احمد نیازی کو اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے پیسے بھی دیے گئے, اسے ایجنڈا بھی بتایا گیا اور وہ اسی ایجنڈا پر وہی فنڈنگ لے کر پاکستان میں سیاست کرتا رہا, انتشار پھیلاتا رہا, اس ملک کو نقصان پہنچاتا رہا. میں آج بھی اس بات کی قائل ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی اولاد ہے. ہم محنت کرتے ہیں, ہم پسینہ بہاتے ہیں, ہم نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے. جس شخص کا وہ اثاثہ اس ملک میں نہ ہو وہ اس ملک سے سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہ رکھ سکے وہ شخص کسی اور کے بچوں کا محسن ہو ہی نہیں سکتا. یہ کچھ بنیادی ویلیوز ہیں جس کی بنیاد پر آپ ایک شخص کو دیکھ سکتے, جج کر سکتے, بالخصوص اس وقت جب وہ پبلک فگر ہو. باہر ملکوں میں جب سیاستدان ہوتے ہیں تو ان کو اپنی پوری خاندانی ہسٹری بتانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں. اگر وہ شخص اتنا لاپرواہ باپ ہو, اتنا لاپرواہ لیڈر ہو جو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دے, جو ریپ ہوئے ہوئے وکٹمز کے سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے بجائے ان کو ہی الزام دے کہ وہ ریپ ہوئے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے شخص کی جو ویلیوز ہے اس کا پتہ چلتا ہے. میں اس میں حیران نہیں ہوں کہ اس پر یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں نکلا. ارے بھائی نکلنا کیا تھا؟ جو چیزیں جمع کرائی تھی کہ تم فورن فنڈنگ لیتے ہو, تم فورن کمپنی سے پیسے لے کے ملک میں سیاست کر رہے ہو, تم فورن نیشنلز سے پیسے لے کے, وہ تو ثابت ہو گیا نا.
साबित हो गया कि इमरान अहमद न्याजी भारतीय नेशनल से कुछ इसमें इजराइल के भी ममनुआ अकाउंट्स हैं, उन लोगों से भी जिनका ताल्लुक इजराइल से है, उनसे भी पैसे लेता रहा है। अब कोई और करता तो आप सोच सकते थे कि इमरान उसके लिए क्या बोल रहा हो। हम तो क्योंकि अपनी तरबियत के मारे हैं तो हमारे मुंह में भी वो अल्फाज नहीं आते, लेकिन इमरान जितना घटिया इस फैसले के बाद नजर आ रहा है, और काश के लोगों की आंखें उनकी भी खुले जो इसको फॉलो कर रहे हैं और आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं, उनको भी ये फैसला पढ़ना चाहिए। हम सबको ये फैसला पढ़कर समझ जाना चाहिए कि अब ये चीजें फैक्ट्स पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई दास्तान नहीं लिखी है, उन्होंने वही सारी चीजों का ऐलान में थे, वो क्यों नहीं दे रहे थे ये फैसला, या इतनी लंबी क्यों प्रोसीडिंग्स हुई। वो तो खैर इसलिए भी हुई कि बहुत दर्जनों रिट पिटिशंस जो है वो इमरान न्याजी के वकला ने दायर की, तो इस वजह से भी फैसला रुका होता था। फैसला आगे आए तो इमरान न्याजी विल हैव टू फेस द न्यूज़। आखिरी सवाल। तो मैम ये बताइए, इमरान खान के ऊपर बहुत सारी बातें साबित हो चुकी हैं, खासतौर पर तोशा खाना जिसमें जरदारी साहब कोर्ट में बार बार पेश होते रहे हैं, अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आप गवर्नमेंट ने इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने तो तकरीबन 13 बरस, अगर आप जेल के उनके ईयर्स देखें तो 13 बरस से ज़ायद की जेल भी काटी है, 11 बरस से पिछली गवर्नमेंट में भी। आज भी वो ये तमाम केसेस को भुगत रहे हैं, वो पीछे तो नहीं हटे, वो भागे तो नहीं इस मुल्क से। जेल काट कर वो 11 बरस एक आए हैं और 3 बरस एक अलग है। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, ये मेरा दावा है कि इमरान न्याजी 11 दिन नहीं रह सकता जेल के अंदर। एक बात ये क्लियर कर दूं, तो ये तो वो शख्स है ही नहीं। आपको पता है इसकी तसल्ली आई थी कि ये दीवार फैला के भाग रहा था जब पुलिस आई थी पकड़ने, तो तुम सियासी कारकुन थे, सियासी कारकुन को तो पुलिस पकड़े तो उसका एजाज होता है, वो भागता तो नहीं है दीवारें फैलाकर। तो ये तो लीडर था, ये लीडर दीवारें फैला कर रखा। आपने वो मनाजिर देखे। जहां तक सवाल पैदा होता है, बिल्कुल तोशा खाना में इसके ऊपर वाजे हो गया। बात ये कि गवर्नमेंट के अंदर जब कोई मेरिट पे कार्रवाई ये तो ये शोर मचाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ सख्त फैसले इस गवर्नमेंट को